مصطفیٰ آج محمد مصطفیٰ عاشق ثابت مرزا غلام احمد کی مرزا غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ پس اے میرے آسمانی آقا، فرماتے ہیں پس اے میرے آسمانی آقا تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ آئینہ کمالات اسلام۔ حضرات، ایسے سچے عاشق رسول، اسلام کے فدائی اور غلبہ اسلام کے مجاہد اعظم کو ختم نبوت کا منکر قرار دے کر متوازی اور بالمقابل نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشہور کرنا مخالف مولویوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جس سے وہ عام مسلمانوں میں اشتعال پیدا کر کے جماعت احمدیہ کے خلاف طوفان بے تمیزی برپا کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ دیگر استاد را نام ندادم ندانم کہ خواندم در دبستان محمد، کہ میں تو کسی اور استاد کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے ہی سے پڑھا ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا شاگرد ہوں۔ اور فرمایا انظر الیہ برحمت و تحننی یا سیدی انا احقر الغلمانی، کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب رحمت و شفقتی نظر فرمائیے، میں تو آپ کا حقیر ترین غلام ہوں۔ اور فرمایا این چشم رواں کہ بخلق خدا دہم یا قطرے زبہر کمال محمد، یعنی معارف کا یہ جاری چشمہ جو میں مخلوق خدا کو دے رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ پس متوازی اور بالمقابل نبوت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، آپ تو برملا یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ محلقہ یہی ہے۔ اس تعلق سے آپ اپنا حلفیہ بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور اسماعیل سے اور اسحاق سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا ہے، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر تمام دنیا کے پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں ہرگز کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ کا نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے۔ تجلیات الہیہ صفحہ 24-25۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشمہ مسیح صفحہ 23۔ محترم سامعین، میں اپنی تقریر کے آخر میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جامع نوٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اور شمائل حسنہ کے بارے میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت رؤوف و رحیم تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے، اشجع الناس تھے۔ ابتلاؤں کے وقت جب کہ لوگوں کے دل بیٹھے جاتے تھے آپ شیر نر کی طرح آگے بڑھتے تھے۔ عفو، چشم پوشی، فیاضی، خاکساری، وفاداری، سادگی، عشق الہی، محبت رسول، ادب بزرگان دین، ایفائے عہد، حسن معاشرت، وفا، غیرت، ہمت، اولو العزمی، خوش روئی اور کشادہ پیشانی آپ کے ممتاز اخلاق تھے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ میری ان آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خوش اخلاق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگانہ شفقت رکھنے والا، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق رہنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک نور تھے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا، اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی۔ سیرت المہدی حصہ سوم۔ اللہم صلی علیہ وعلی مطاہی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔